بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اپنی سب سے لاڈلی ترین قوم بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوا، ساری دنیا میں یہ قوم کیوں ناپسندیدہ قوم بن گئی، اللہ تعالیٰ نے امامت کا منصب بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو کیوں دیا، بنی اسرائیل کے تاریخی حقائق کیا ہیں۔ اس ویڈیو میں بنی اسرائیل کے مرنے اور اس کے بعد ان کے دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے اور عربی زبان میں اسرائیل کا مطلب عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تینوں مذاہب یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان سب نبی مانتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے۔ قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے اور اسے احسن القصص کہا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر میں منتقل کیا، جو اس وقت تہذیب انسانی کا سب سے بڑا مرکز اور شرک کا گڑھ تھا۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم تھے، اس لیے آپ کے خاندان کو وہاں خاص عزت و تکریم حاصل تھی۔ پھر ان لوگوں نے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں بھیجا تھا، اس مقصد کی تکمیل کرنا شروع کر دی۔ مصر جو کہ شرک کا گڑھ تھا، وہاں ہر قسم کی برائی پائی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل وہاں حق کا نمونہ بن کر رہنے لگے، لیکن انہیں مصر کی مشرکانہ روایات سے بچانے کے لیے باقی مصریوں سے علیحدہ جگہ پر بسایا گیا۔ کافی عرصہ تک مصر کے مشرکانہ ماحول میں رہنے کے بعد بنی اسرائیل میں بھی یہ جراثیم سرایت کر گئے، وہ مصریوں پر حق کی شہادت دینے کے قابل بھی نہ رہے۔ اسی عرصہ میں مصر میں ایک بڑی سیاسی تبدیلی رونما ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں چرواہے بادشاہوں کی حکومت تھی، جو کہ عربی نسل میں سے تھے۔ ان کے بعد قبطی قوم اقتدار پر قابض ہو گئی، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لیے بھی حالات ناموافق ہو گئے۔ انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی مبعوث کیا۔ آپ کی بعثت کا ایک مقصد تو وہی تھا جو باقی رسولوں کا ہوتا تھا، یعنی فرعون اور اس کے حواریوں کو حق کی دعوت دینا، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے نجات دلا کر بحیثیت ایک امت کے پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان پر ایمان لے آئی اور فرعون پر اتمام حجت کے بعد آل فرعون کو ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل کو نہ صرف مصریوں کی غلامی سے رہائی ملی، بلکہ انہیں کتاب شریعت سے بھی نوازا گیا، حکومت و اقتدار دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ یہ انعام ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرنے کی وجہ سے ملا تھا۔ مصر سے نکلنے کے بعد صحرائے سینا میں ان کے لیے پانی اور من و سلوہ کا بندوبست کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بنی اسرائیل پر سایہ فگن ہونے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا۔ ابن کثیر میں آتا ہے کہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو ان کے سر پر سایہ کیے رکھتا تھا۔ یہ عام بادلوں کی نسبت زیادہ سایہ دیتا تھا۔ قیامت کے دن بھی وہی بادل سایہ کرے گا۔ جنگ بدر کے موقع پر بھی اسی بادل سے فرشتے نازل ہوئے تھے، اور قیامت کے دن بھی اسی بادل سے فرشتے آئیں گے۔ جب فرعون پانی میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل سمندر کو عبور کر کے صحرائے سینا میں آئے، تو وہاں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ ان لوگوں کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ تو کر دیا، لیکن جب کھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا۔ من ایک بوند کی طرح تھا جو شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور دودھ کی طرح سفید ہوتا تھا۔ سلوہ ایک سرخ رنگ کا پرندہ تھا جو کہ بعض روایات کے مطابق بھنا ہوا آسمان سے آتا تھا، اور بعض روایات کے مطابق وہ ویسے ہی اڑ کر ان کے پاس آ جاتا تھا اور وہ اس کو بھون کر کھا لیتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک چشمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان قبیلوں میں پانی کی منصفانہ تقسیم کی۔
اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شریعت دیتے وقت ان سے کچھ باتوں کا عہد لیا تھا، جس کا ذکر یہودیوں کی مذہبی کتاب استثناء میں کیا گیا ہے، جس کے مطابق بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی باتوں پر عمل کریں گے تو ہر طرح سے سرفراز ہوں گے، اور اگر روح گردانی کریں گے تو لعنتی قرار دیے جائیں گے اور عذاب الہی کے مستحق ٹھہریں گے۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم سے سرکشی کی اور روح گردانی کی۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل کے 70 سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تک ہم تمہارے رب کو نہیں دیکھ لیتے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 سرداروں کے ہمراہ کوہ طور پر گئے۔ ان سرداروں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی تو وہ اس کی تاب نہ لا سکے اور وہیں ہلاک ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ نادان تھے تو ان کو معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کی، بنی اسرائیل کے 70 سرداروں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم سے سرکشی کی اور روح گردانی کی تب ان پر بدترین عذاب مسلط کر دیے گئے، اور وفاداری کرنے اور حکم ماننے پر ان پر ہزاروں انعام و اکرام کے دروازے کھول دیے گئے۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی یہی سزا و جزا کی داستان سنائی گئی ہے۔ اس داستان کا آغاز حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، جیسا کہ فرعون کی غلامی سے آزادی ملنا اور صحرا میں من و سلویٰ کا اترنا۔ لیکن جب وہ حضرت موسیٰ کے حکم سے پھرے اور بچھڑے کو خدا بنا لیا، اس پر ان کی سخت پکڑ ہوئی اور شدید عذاب مسلط کیا گیا۔ یہ عذاب اس طرح سے دیا گیا کہ تمام مجرموں کو انہی کے قبیلہ اور خاندان والوں نے قتل کیا۔ اسی طرح جب انہوں نے حضرت موسیٰ کے جہاد پر جانے کے معاملے میں حکم عدولی کی تو انہیں 40 سال تک فلسطین سے نکال دیا گیا اور صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ یہ عذاب ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع بن نون بنے۔ ان کے زمانے میں بنی اسرائیل نے شام و فلسطین کو فتح کر لیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام و اکرام کا جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا۔ اس وقت فلسطین کی قوم اندھا دھند شرک میں غرق تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے درمیان لا کر بسا دیا۔ اب کی دفعہ بھی یہی معاملہ تھا جو ان کے ساتھ مصر میں کیا گیا تھا، لیکن اس دور میں مختلف انبیاء کرام نبی بن کر بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے آتے رہے۔ اس دفعہ بھی ویسے ہی ہوا جیسا مصر میں ہوا تھا، یعنی سرکشی بنی اسرائیل میں سرایت کرنے لگی اور وہ سیاسی طور پر بھی مغلوب ہونے لگے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے ارد گرد آباد مشرک قوموں نے ان پر حملے کرنا شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں انہیں فلسطین کے ایک بڑے حصے میں سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس پر بنی اسرائیل میں جہاد کا جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے اس وقت کے نبی جو کہ حضرت سمویل علیہ السلام تھے ان سے درخواست کی کہ ان کے لیے ایک بادشاہ کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ ان مشرکین کے ساتھ ایک فوج بنا کر مقابلہ کر سکیں۔ چنانچہ طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام تر کمزوریوں کے باوجود ان کی مدد فرمائی اور حضرت طالوت کے ساتھ مل کر مشرکین کو شکست دے کر اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ یہی وہ موقع تھا جہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا روشن باب شروع ہوتا ہے، جب حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کی زیر قیادت بنی اسرائیل کے اقتدار کا سکہ پورے مشرق وسطیٰ میں چلنے لگا۔ حضرت سلیمان کے بعد ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں وہ تمام برائیاں پیدا ہو گئیں جن کے خلاف انہیں جنگ کرنا تھی۔ ان کی ریاست یہودیہ اور اسرائیل میں تقسیم ہو گئی۔ اس دوران متعدد نبیوں نے بنی اسرائیل کی ان کی غلط کاریوں پر اصلاح کی، مگر سب بے سود رہا۔ آخرکار خدائی عذاب کا کوڑا بنی اسرائیل پر برس پڑا۔ پہلے اسرائیلی ریاست آشوریوں کے حملوں میں تباہ و برباد ہو گئی، جبکہ یہودیہ ریاست بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر کے تباہ کر دی اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہیکل سلیمانی کو زمین بوس کر دیا گیا اور بخت نصر بنی اسرائیل کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ یہ بنی اسرائیل کی سرکشی کرنے اور اللہ کے حکم سے روح گردانی کرنے کی عظیم سزا تھی، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا اور ایرانی بادشاہ سائرس نے انہیں بابل کے بادشاہ کی غلامی سے نجات دلائی اور واپس فلسطین آنے کی اجازت دے دی۔ ہیکل کی تعمیر نو ہوئی اور حضرت عزیر کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کے دین کی ایک دفعہ پھر تجدید ہوئی۔ اس دفعہ انہوں نے اپنے نبی کی پیروی کی، جس کا انعام اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح دیا کہ انہوں نے 3 صدیوں تک حکومت کی
اور جب یونانی حکمرانوں نے بنی اسرائیل پر شرک مسلط کرنے کی کوشش کی تو بنی اسرائیل نے مزاحمت کرتے ہوئے انہیں فلسطین سے باہر نکال دیا۔ انعام کے طور پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سلطنت کو اتنا وسیع کر دیا کہ اس کا علاقہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور اقتدار سے بھی بڑھ گیا۔ لیکن 1 صدی بعد پھر جب بنی اسرائیل گمراہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رومیوں کو مسلط کر دیا۔ یروشلم پر روم کا قبضہ ہو گیا اور بنی اسرائیل کا زوال انتہا تک پہنچ گیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل ایک رقاصہ کے کہنے پر کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری مہلت کے طور پر بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بجائے انہوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم پیغمبر کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو امامت کے منصب سے معزول کر دیا اور ایک زبردست سزا دینے کا فیصلہ کیا، جو اس صورت میں پورا ہوا کہ یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی، جس کے نتیجے میں ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے پوری آبادی کو ختم کر دیا اور یہودیوں کو فلسطین سے اس طرح سے نکالا کہ وہ 2000 سال تک واپس نہ لوٹ سکے۔ ناظرین، اس قوم نے اپنے ہی قبیلے کے نبیوں، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، ان کو قتل کیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کا ہم شکل پیدا کر دیا، جس کو پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، یہودیوں کی 150 سالہ تاریخ میں یہ بات واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام و اکرام کی بارش کر دی، لیکن ان کی روح گردانی کرنے اور اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرنے پر ان سے امامت کا منصب چھین لیا گیا اور ان کو رہتی دنیا تک لعنتی قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ناظرین، جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم غلہ اور ترکاریاں کھانا چاہتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم اتنے اعلیٰ کھانے کو چھوڑ کر گھٹیا کھانوں کی طلب کیوں کرتے ہو، لیکن وہ اپنی بات پر ضد کرتے رہے اور نہ مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ شہر طے سے نکل کر یروشلم میں داخل ہو جاؤ، لیکن شہر میں داخل ہوتے وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اور سر جھکا کر بیت المقدس کے دروازے سے داخل ہونا۔ مگر یہ لوگ چونکہ سرکشی کے عادی تھے، بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہی ان کی رگ شرارت بھڑک اٹھی اور یہ نافرمان جھک کر داخل ہونے کی بجائے مذاق کو تمسخر کرتے ہوئے اور سینہ تانے ہوئے داخل ہوئے۔ اس نافرمانی پر ان پر قہر خدا نازل ہوا اور وہ لوگ طاعون کی بیماری کا شکار ہو گئے اور 1 گھنٹے کے اندر 70,000 لوگ تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس بیماری کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح کیا ہے کہ جب ہم نے فرمایا کہ اس بستی میں جاؤ اور جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں، تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ یہ عذاب دنیا میں بھی ان پر اترا اور آخرت میں بھی مستحق ہوں گے۔ ناظرین، اس طرح سے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ قوم بن گئے اور ان کو ملعون قرار دیا گیا اور تا قیامت یہ محتاج ہی رہیں گے، چاہے ان کے پاس مال کی جتنی مرضی بہتات ہو جائے، بخل کی وجہ سے یہ لوگ محتاج ہی رہیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی بنی اسرائیل کی داستان کہ کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے اور اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کیوں کرتا ہے اور ان سے امامت کا منصب کیوں چھینا گیا۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکے۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔